السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج 8واں پارہ، اس کے شروع میں 7ویں پارے کی بالکل آخری آیت میں مشرکین کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قسمیں کھائیں کہ اگر آپ وہ معجزات جو ہم چاہتے ہیں کہتے ہیں اگر ظاہر فرما دیں تو ہم ایمان لے آئیں۔ فَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ ان کا یہ تھا کہ احد پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا فرمانے لگے۔ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کے حضور سے فرمایا کہ اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ اگر کوئی قوم اپنی فرمائش پوری ہونے پر بھی، منہ مانگا معجزہ پورا ہونے پر بھی ایمان نہیں لاتا، تو پھر اللہ تعالیٰ پہلی قوموں کی طرح انہیں ہلاک کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا يُؤْمِنُوا بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ اگر ہم فرشتوں کو اتار دیں اور وہ آ کر کے ان سے بات کریں، مردوں کو زندہ کر دیں، وہ ان سے کلام کریں، جنت اور جہنم ہر چیز آخرت کی جو پردہ غیب میں ہیں وہ ان کے سامنے ظاہر کرتے ہیں، یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ تو جب یہ بات فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازراہ شفقت فرمایا کہ نہیں، میں دعا نہیں کرتا، اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو عین ممکن ہے آگے چل کر ان کی اولادوں میں سے کوئی ایمان لے آئے، اور اگر ان جاہلوں کی فرمائش پر میں دعا کر دوں، اللہ معجزہ ظاہر فرما دیں اور یہ ایمان تو لائیں گے نہیں جیسے اللہ پاک فرما رہے ہیں، تو نتیجتاً یہ ہوگا کہ پوری قوم جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی، اور اللہ پاک کو حضور علیہ السلام کی امت جو ہے وہ قیامت تک باقی رکھنا ہے۔ اور پھر اللہ پاک کریم ہیں، اللہ جانتے ہیں کہ اگر یہ نہیں تو ان کی اولادوں میں سے آگے ایمان لے آئیں گے۔ جیسا کہ ابو جہل ایمان نہیں لایا، لیکن اس کا سکا بیٹا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ وہ پکے صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے۔ اگلی آیات میں اللہ فرماتے ہیں اللہ یجعل حیث رسالت، اللہ اعلم حیث یجعل رسالت، کہ رسالت اور نبوت کا کون اہل ہے، کس کو دی جائے، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ مشرکین کہتے تھے کہ اگر اللہ پاک کو کس نبی بنانا ہوتا تو آپ ہی تھے، ہم ہر اعتبار سے زیادہ ہیں، ہماری افرادی قوت زیادہ ہے، ہمارے پاس مال و دولت زیادہ ہے، اولاد ہے، سب کچھ ہے، تو ہمیں ملنی چاہیے تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتے ہیں رسالت کا، نبوت کا اہل کون ہے۔ نبوت وہ منصب ہے جو اختیاری نہیں، کسبی نہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان اپنی محنت سے، اپنی عبادت سے، اپنی ریاضت سے نبی بن جائے، ایسا بھی نہیں کہ کسی انسان کو سارے لوگ چاہنے لگیں اور اس کو کہہ دیں کہ بھی ہم آپ کو چاہتے ہیں، آپ نبی ہیں، ایسا بھی نہیں۔
یہ تو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی عنایات ہیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں نبوت اور رسالت کا مرتبہ عطا فرماتے ہیں۔ اگلی آیات میں یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیات، جب کافروں کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا اور اس میں انسان بھی ہوں گے جنات بھی ہوں گے، تو اس وقت ان سے فرشتے کہیں گے الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتهم الحیاۃ الدنیا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین۔ فرشتے ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی اور رسول نہیں آئے تھے؟ یہ جو تمہیں آخرت کے حوالے سے بتاتے ڈراتے اللہ تعالیٰ کی، وہ کہیں گے کیوں نہیں؟ جنات اور دونوں سے۔ اب علماء کہتے ہیں کہ آیا جنات میں بھی کوئی نبی ہوئے یا نہیں ہوئے؟ ایک جماعت کا علماء کے ایک طبقہ تو یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جنات میں کوئی نبی نہیں ہوا بلکہ انسانوں میں ہی نبی ہوئے، اور پھر انسانوں میں جو نبی ہوئے ان کے پیغام رساں، ان کے قاصد جو جنات میں جا کر کے نبوت کی بات پہنچاتے تھے، انہیں جو ہے وہ قاصد کے طور پر رسول کے طور پر کہہ دیا گیا۔ ایک جماعت کا کہنا یہ ہے کہ جب انسانوں کو نبوت نہیں ملی تھی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف نہیں لائے تھے، اس وقت جنات میں نبی آئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخری نبی بنایا ہے، اور آپ انسانوں کے لیے بھی نبی ہیں اور جنات کے لیے بھی نبی ہیں۔ آپ کی نبوت شریعت انسانوں کے لیے بھی ہے اور جنات کے لیے بھی ہے، اور چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف مواقعوں پر جنات نے آ کر کے ملاقات کی اور ایمان لائے، اور جا کر کے انہوں نے قوم کو دعوت دی اور انہیں اس مسلمان کیا۔ اگلی آیات میں مشرکین اور کفار کا ذکر کیا ہے۔ وَقَالُوا هَٰذِهِ حَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ۔ اس سے اگلی آیات میں اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ مشرک جو تھے، جب کوئی ان کے پاس سامان آتا زراعت میں یا ویسے، تو اس کے حصے کر لیتے، ایک حصہ وہ اپنے لیے اور ایک حصہ اپنے بتوں کے لیے اور ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے مختص کر لیتے۔ پھر اگر کبھی غلطی سے اللہ پاک کے لیے جو حصہ معین کیا ہوتا اس میں سے ان کے بتوں کے حصے میں شامل ہو جاتا تو کہتے چلو کوئی بات نہیں، خیر ہے، وہ تو غنی ہے۔ اور اگر ان کے بتوں کا حصہ اللہ تعالیٰ کے حصے میں شامل ہو جاتا تو فوراً اس کو واپس نکالتے، کہتے کہ نہیں یہ تو بیچارے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی عقل دیکھیں، جن کو بیچارے کہہ رہے ہیں، جن کو محتاج کہہ رہے ہیں اور ان کو الہ بھی کہہ رہے ہیں، تو یہ ان کی عقل کا ایک ماتم کیا جا سکتا ہے، ان کی عقل پہ تف ہے کہ کیسے عقل ہے جن کو اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہیں انہیں اپنا الہ مان رہے ہیں۔ اگلی آیات میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ایک آیت اتاری، قُلْ تَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اس میں اللہ پاک نے 10 چیزیں ذکر فرمایا، ایک تو اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، اور اسی طرح ناپ تول میں جو ہے کمی نہ کی جائے۔ پہلی قوم حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، آگے اس کا ذکر آئے گا، ان پر صرف اللہ تعالیٰ کا عذاب اس وجہ سے آیا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے،
تو فرمایا ناپ تول میں کمی نہ کی جائے، اور اسی طرح والدین کی اطاعت و فرما برداری کی جائے، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا جائے، اور وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولادوں کو ناحق قتل نہ کیا جائے۔ یہ ان کا ایک بہت بڑا گناہ تھا جو اپنی اولادوں کو قتل کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح یتیموں کا مال ناجائز طور پر ہڑپ نہ کیا جائے۔ ہوتا یہ تھا عرب میں کہ اگر کوئی شخص انتقال کر جاتا تو اس کے جو قریبی عزیز و اقارب تھے وہ آ کر اس کے مال پر قابض ہو جاتے، اور اس کے مال پر، اس کی بیوہ پر قابض ہو جاتے، اور پھر اس کے اوپر منمانی کرتے۔ اگر بچیاں ہوتی یا مستورات ہوتی تو ان کو تو حصہ ہی نہ دیتے، اور اگر چھوٹا بچہ ہوتا اس کو بھی حصہ نہ دیتے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ ظلم اور زیادتی ہے۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، فرمایا جو ناجائز طریقے سے ظلم اور زیادتی کے ساتھ یتیموں کا مال کھاتا ہے، وہ مال نہیں ہے، وہ اپنے پیٹ میں آگ ڈال رہا ہے، وہ اپنے پیٹ میں آگ ڈال رہا ہے۔ تو فرمایا کہ یتیموں کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کیا کرو۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی آئے، آ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل جو ہے بہت سخت ہو رہا ہے، میں اپنے دل میں سختی محسوس کرتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا تو یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر، اس سے تیرا دل نرم ہو جائے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا یتیموں کے ساتھ محبت کیا کرو۔ فرمایا جو یتیم بچے کے سر پر محبت اور شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیرتا ہے، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آئیں گے اتنی ہی نیکیاں اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائیں گی۔ تو یتیموں کے ساتھ محبت کرنے کا حکم دیا، اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب یتیموں کے بارے میں اس طرح کی آیات اتری، اب صحابہ اکرام نے کچھ بچے جو یتیم تھے، اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو جہاد ہو رہا تھا، اب جب جہاد ہو رہا تھا تو شہادتیں ہو رہی تھیں، اب ان کے بچے ظاہر ہے وہ مسلمان ان کو اپنے کفالت میں لیتے تھے، تو اب ان کے مال کی دیکھ بھال، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم ان کے مال کو الگ سے استعمال کریں، یعنی ان کا کھانا الگ، ان کا سالن الگ، تو ایک تو دوہری مشقت ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی چیز بچ جائے تو وہ ضائع ہوتی ہے، اور اگر ہم اپنے مال میں شامل کرتے ہیں تو پھر ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یتیموں کا مال اپنا۔ تو فرمایا کہ نہیں، اجازت ہے اس بات کی کہ تم اپنے کھانے میں یتیم کا آٹا، سالن یہ داخل کر سکتے ہو، یعنی ضرورت کے درجے میں، کہ تاکہ ان کا نقصان نہ ہو۔ اور فرمایا کہ کل اصلاح لہم خیر وان تخالطوہم فاخوانکم، اگر تم ان کے مالوں کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہو، کھانے پینے کی چیزوں کو، تاکہ ایک ہنڈیا پکے، اکٹھی روٹی پکے، تو وہ تمہاری بھائی ہیں، اور اگر تم ظلم اور زیادتی کرو گے تو پھر یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے علم میں ساری چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ تو بہرحال شریعت مطہرہ نے اس حوالے سے یہ اجازت دی کہ یتیموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یتیموں کو اپنے ساتھ ملانے کی وجہ سے تمہارے اوپر کسی قسم کی تنگی آ جائے، نہیں، اب سالن ایک بناؤ، روٹی ایک بناؤ، اور بس کوشش کرو کہ ان کا اتنا لو جتنا ان کی ضرورت ہے، اور اس سے زیادہ نہ لو۔ اور ایسا بھی ہوتا تھا، ظلم اور زیادتی یہ بھی تھی کہ یتیموں کا اچھا مال اپنے پاس رکھ لیتے تھے، وہ ان کو تو شعور نہیں ہوتا، بچے ہوتے تھے، اور ردی اور گھٹیا مال جو ہے ان کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ تو اس کا منع فرمایا کہ ایسا نہ کیا جائے۔ اگلی آیات میں اللہ پاک نے یہ فرمایا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا،
ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، کہ اللہ پاک کا کرم دیکھیں کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر کوئی آدمی نیکی کرتا ہے تو اس کی نیکی کا اجر اس کو 1 گنا، 1 نیکی کی تو 1 اجر، گناہ 1 کیا تو 1 گنا، ایسا تو نہیں کہ گناہ 1 کریں اور 10 لکھے جائیں، لیکن اللہ پاک نے آپ پر کتنا کرم کیا ہے کہ آپ 1 نیکی کریں تو 10 گنا اجر ہے، من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالھا، تو اس کا 10 گنا اللہ اجر ثواب دیتے ہیں۔ یہ 10 گنا تو کم از کم ہے، بڑھا کر کبھی 700 گنا بھی دے دیتے ہیں، اور اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو گناہ 1 ہی لکھا جاتا ہے، اس کو بڑھا چڑھا کر کے نہیں لکھا جاتا۔ اور جب کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو فرشتے سے کہا جاتا ہے کہ ابھی رک جاؤ، شاید یہ توبہ کر لے۔ اگر یہ انسان توبہ کر لیتا ہے تو فوراً وہ لکھتا ہی نہیں، اور اگر لکھا ہوتا ہے تو مٹا دیتا ہے۔ گناہ کا ارادہ کرے نہیں لکھا جاتا، گناہ کر لے پھر لکھا جاتا ہے۔ نیکی کا ارادہ کرے تو ارادے پر ہی نیکی لکھ دی جاتی ہے، اجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ گناہ کا ارادہ کیا اور گناہ نہیں کیا، اس پر اجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے کہ اس نے گناہ کا ارادہ کیا تھا کیا نہیں، کس قدر اللہ کی عنایات۔ اگلی سورت سورہ اعراف ہے۔ اعراف عرف کے معنی پہچان کے ہیں۔ یہ اس صورت میں ایسے لوگوں کا ذکر ہے، قیامت کے دن 3 طرح کے لوگ ہوں گے۔ ایک وہ ہوں گے جن کی نیکیاں غالب ہوں گی، اور ایک وہ ہوں گے جن کے گناہ غالب ہوں گے، اور ایک وہ ہوں گے جن کی نیکیاں اور گناہ دونوں برابر برابر ہوں گے۔ یعنی وزن ہوا، نیکی غالب ہوگی، نیکی بڑھ گئی، یہ جنت میں چلے جائیں گے، اور پھر وزن ہوا، گناہ بڑھ گئے، یہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ پھر وزن ہوا، دونوں برابر ہیں، نیکییں اور گناہ۔ اب اللہ پاک ان کو حکم فرمائیں گے، ان کو اعراف پر کھڑا کر دو۔ اعراف یہ ایک فصیل کو کہتے ہیں، دیوار، یہ ایک ایسی دیوار ہوگی جو جنت اور جہنم کے درمیان حائل ہوگی۔ اس پر بہت بڑا طبقہ کھڑا ہوگا، یہ وہ طبقہ ہوگا جن کی نیکیاں اور گناہ دونوں برابر برابر ہوں گے۔ یہ جب وہاں اہل جہنم کو دیکھیں گے تو روئیں گے اور کہیں گے کہ اللہ تیرا شکر ہے، آپ نے ان کے عذاب کو، ان کی تکلیف کو دیکھیں گے تو کہیں گے اللہ تیرا شکر ہے، آپ نے ہمیں اس سے تو بچا دیا۔ اور جب اہل جنت کو دیکھیں گے، ان کی نعمتوں کو دیکھیں گے تو حسرت کریں گے، کہیں گے کہ اے کاش اے اللہ ہمیں اپنے کرم سے تو جنت میں داخل کر دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک ایک وقت کے بعد یہ اللہ سے درخواست کریں گے کہ یا اللہ پاک ہمیں جنت میں داخل فرما دیں، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ چلو اچھا جنت میں نہیں تو، اور پھر یہ یہاں کھڑے ہو کر کے اہل جہنم سے بھی بات کر سکیں گے۔ یعنی اللہ پاک نے ایسا نظام قائم کیا ہوگا کہ ان کی آواز اہل جہنم تک پہنچے گی، وہ ان کی آواز سنیں گے، اور اہل جنت کو دیکھ کر ان سے بھی بات کر سکیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے کہ یا اللہ پاک آپ مہربانی فرمائیں، ہمیں جو ہے جنت کے دروازے تک پہنچا دیں۔ تو ان کو جنت کے دروازے تک جب جنت کی ٹھنڈی ہوائیں دیکھیں گے تو پھر کہیں گے یا اللہ پاک تھوڑا سا ہمیں آگے بڑھا دیں اور بڑھا دیں، اور حتیٰ کہ پھر کہیں گے یا اللہ پاک ہمیں جنت میں داخل کر دیں۔ تو جب اللہ پاک ان کو جنت میں داخل کریں گے تو کہیں گے یا اللہ پاک جنت تو بھری ہوئی ہے، اب ہم کہاں جائیں، اس میں تو گنجائش ہی نہیں ہے، تو ہم کہاں جائیں؟ اللہ فرمائیں گے کہ آپ کو جنت اتنی دی جا رہی ہے کہ تمہاری دنیا سے 10 گنا بڑی دی جا رہی ہے۔ تو وہ خوش کہیں گے یا اللہ پاک ہم سے مذاق ہو رہا ہے، یہاں تو اتنا رش ہے کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ فرمائیں گے کہ آپ داخل تو ہوں، جب یہ داخل ہوں گے تو اتنی بڑی جنت ہوگی کہ دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ تو اس وجہ سے اعراف کی وجہ سے اس سورت کا نام اعراف ہے، اور اس سورت میں اللہ پاک نے وزن اعمال کا ذکر فرمایا ہے کہ قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا، اور اعمال کا وزن بھی ہوگا، افراد کا وزن بھی ہوگا۔ بعض احادیث میں آتا ہے
کہ اعمال کا وزن ہوگا، بعض احادیث میں آتا ہے کہ افعال کا وزن ہوگا، نیک لوگوں کا وزن ہوگا، ایمان والوں کا وزن ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتلے دبلے تھے، ایک دفعہ درخت پر چڑھے تو صحابہ کرام نے ان کی پنڈلیاں دیکھی تو ہنسنے لگے۔ آپ نے فرمایا کیا وجہ ہے، کیوں ہنس رہے ہیں؟ یا رسول اللہ عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیاں دیکھیں پتلی پتلی سی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان کا وزن قیامت کے دن اللہ کے ہاں ترازو میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نیک لوگوں کی وزن ہوگا۔ بہرحال قیامت کے دن وزن ہوگا، وزن اعمال ہوگا، اور اللہ پاک قادر مطلق ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ جو وزن میں بھاری چیز ہوگی وہ کلمہ ہوگا، لا الہ الا اللہ۔ فرمایا یہ سب سے بھاری ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص ایسا ہوگا جس کے گناہوں کے دفتر تا حد نظر ہوں گے، یعنی جہاں تک نگاہ جا رہی ہے گناہ ہی گناہ ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے۔ وہ یقین کر بیٹھے گا کہ اب میرے لیے کوئی بچت نہیں۔ اللہ پاک فرمائیں گے کہ اس کی ایک نیکی ہے، وہ نیکی لائی جائے گی، اور وہ نیکی کیا ہوگی؟ وہ کلمہ ہوگا جو اس نے ایک دفعہ پڑھا ہوگا، لا الہ الا اللہ۔ تو اس کو جب ترازو میں ڈالیں گے تو یہ بھاری ہو جائے گا۔ تو لا الہ الا اللہ کا بہت وزن ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اچھا اخلاق جو ہے اس کا بھی قیامت کے دن بہت وزن ہوگا۔ تو مختلف اعمال ہیں جن کا قیامت کے دن وزن ہوگا۔ اگلی آیات میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے جو ہم پہلے پارے میں پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں۔ اس سے اگلی آیات میں اللہ پاک نے لباس کا ذکر فرمایا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم ورشا، ہم نے تمہیں لباس دیا ہے جو تمہارے ستر کو چھپاتا ہے اور تمہاری زیب و زینت کا ذریعہ ہے اور تمہارے جسم کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اللہ پاک کا ہم پر احسان ہے۔ شیطان نے جو پہلا حملہ کیا انسانیت پر، وہ اس نے لباس اتارا۔ حضرت آدم علیہ السلام جیسے ہی وہ درخت کے کھایا تو فوراً جنت کا لباس اتر گیا۔ تو آج بھی علماء نے لکھا ہے کہ ایمان کے بعد جو سب سے پہلا حکم ہے وہ ستر کو ڈھانکنے کا ہے۔ ایمان کے بعد جو سب سے پہلا کام کسی آدمی کو، انسان کلمہ پڑھتا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلا جو حکم اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ یہ کہ اپنے ستر کو چھپائے۔ اور شیطان کا سب سے پہلا حملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو بے آبرو کرتا ہے، لباس سے اس کو نکالتا ہے۔ اس لیے کہ جب انسان لباس سے آزاد ہو جائے گا اور بےہودگی والا لباس پہنے گا تو پھر اس سے شرم و حیا ختم ہو جائے گی۔ اور حدیث میں آتا ہے اذا فاتک الحیا فعل ما شئت، جب انسان سے حیا ختم ہو جائے تو پھر جو چاہتا ہے کرے، پھر اس کو کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی۔ اگلی آیات میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جنت اور جہنم والے ان کا بھی آپس میں مکالمہ ہوگا۔ جنت والے جہنم والوں کو دیکھیں گے اور جہنم والے جنت والوں کو دیکھیں گے۔ ایک موقع ایسا آئے گا کہ جہنم والے وہ جنت والوں کو پکاریں گے، وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ، وہ جنت والوں کو پکاریں گے اور پکار کے کہیں گے کہ آپ دیکھتے نہیں ہم آپ کے فلاں ہیں، آپ کے فلاں ہیں، آپ کے ساتھ ہمارا یہ تعلق، ہمارے جسموں کو دیکھو اور ہماری تکلیف کو دیکھو، آپ کو اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، ان افیضوا علینا من الماء، آپ کا کیا جاتا ہے، تھوڑا سا پانی ہمیں دے دو۔ تو وہ کہیں گے لا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے انہیں کافروں پر حرام کر دیا۔ اب دیکھیں، ہم غور کریں کہ دنیا میں جو انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں جتنی بھی ہیں وہ جیسے کافر کو حاصل ہیں ہمیں بھی حاصل ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان مسلمان جس کو بنیادی ضرورتیں مہیا نہ ہو، وہ کافر کو بھی ہے مسلمان کو بھی ہے، لیکن وہاں کافر کے لیے بنیادی ضرورتیں بھی نہیں ہوگی، گھر نہیں ہوگا، پینے کے لیے پانی نہیں ہوگا، سایہ نہیں ہوگا، ٹھنڈی ہوا نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگا سوائے عذاب کے، کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین عطا فرمائے۔ اللہ پاک جب تک زندگی ہے ایمان پر قائم رکھے اور ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ، جو کچھ کہا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، اعمال میں اخلاص عطا فرما، اپنی رضا نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنے نیک اور محبوب بندوں میں شامل فرما، خاتمہ ایمان پر فرما، اس ماہ مبارک کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، ناقدری سے ہماری حفاظت فرما۔ اس ماہ مبارک کے ایک ایک لمحے کو عبادات، ذکر اذکار، تلاوت، نوافل میں گزارنے کی توفیق عطا فرما، زیادہ سے زیادہ اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اس ماہ مبارک میں رات میں، دن میں، صبح شام آپ کی طرف سے لاکھوں کروڑوں انسانوں کی مغفرت کے فیصلے ہوتے رہتے ہیں۔ اے اللہ، اپنے کرم سے ان میں ہم سب کو شامل فرما، ہمارے والدین کو شامل فرما، ہمارے اساتذہ اور مشائخ کو شامل فرما، پوری امت کو شامل فرما، پوری امت کے لیے مغفرت کے، ہدایت کے، نجات اور عافیت کے فیصلے فرما۔ یا اللہ پاک، جتنے بھی لوگ بیمار ہیں گھروں میں، ہسپتالوں میں، جن کے نام یاد ہیں، جن کے نام یاد نہیں ہیں، سب کو صحت و تندرستی عطا فرما، شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما، ہر طرح کے امراض سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ پاک، ہم سب کو اپنے نیک اور محبوب بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، بہکنے، بھٹکنے، گمراہ ہونے سے ہماری حفاظت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔